اگر کسی سے محبت کرتے تو اتباع مصطفیٰ کے لیے، اگر کسی کو دشمن رکھتے تو اتباع مصطفیٰ کے لیے۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان کی حیات طیبہ کے وہ حسین پہلو ہیں کہ جن پر بیان ہوتا رہے، راتیں تو بیت سکتی ہیں لیکن باتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ آج کی مبارک محفل تحفظ ناموس رسالت کے نام سے بھی منسوب کی گئی ہے۔ واقعی حضرات صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان کی حیات طیبہ میں جب اس پہلو کو ہم دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم ایسا نمایاں پہلو نظر آتا ہے یہ کہ انہوں نے چاہے مکۃ المکرمہ کی سرزمین ہو، چاہے مدینہ طیبہ کی سرزمین ہو، چاہے خندق کا میدان ہو، تبوک کا میدان ہو، بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، ہر جگہ سرفروشی کے ساتھ، جانبازی کے ساتھ تحفظ ناموس رسالت کر کے رسول پاک کی عظمتوں کے پرچموں کو بلند کر دیا ہے، اور مصطفیٰ کے دشمنوں کے دانت کھٹے کر کے انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ہماری جان ہے تو مصطفیٰ کے لیے سب کچھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بابانگے دوحل ہم الحمدللہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے اس ذمہ دار منبر سے جس نے بھی ظالم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے یا کرنے والے کی مدد کی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم ایمان والے سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی شان میں توہین نہ ہمارے سرکاروں نے کل برداشت کی تھی، نہ ہم برداشت کر رہے ہیں، اور نہ کوئی ایمان والا صبح قیامت تک برداشت کر سکتا ہے۔ بے شک یہ الگ بات ہے کہ حالات کے بطور ہم جیسے بھی ہیں، ہماری طاقت اگر اتنی نہیں ہے تو اللہ نے ہماری زبان میں تو طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں دل تو دیا ہے، اگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے لیکن ہماری زبان تو ہے، ہمارا دل تو ہے۔ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے، زبان کی طاقت ہے تو زبان سے ان کا رد کرے، اگر ہاتھ کی طاقت ہے تو ہاتھ سے رد کرے، اگر حکومت میں اثر و رسوخ ہے تو وہاں جا کر کے ان کا رد کرے، لیکن ہر حساب سے گستاخان مصطفیٰ کو دندان شکن جواب دینے کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، گستاخ رسول، گستاخ رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول پاک کی محبت بھی دل میں ہو اور گستاخوں سے نفرت بھی نہ ہو۔ یہ تو ایک میان میں دو تلواریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص جو رسول پاک سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور مصطفیٰ کے دشمنوں سے محبت بھی کرے، رسول پاک کے گستاخ کے بارے میں یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ سب کرنے کی کوشش کرے، تو یاد رکھو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محبت رسول کے لیے رسول پاک کے دشمنوں سے نفرت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ہمیں حضرات صحابہ اکرام کی حیات طیبہ سے ملا ہے، یہ آج نہیں ہے، ایسا تھا پہلے بھی۔ انہوں نے ہر زمانے میں مسلمانوں کو ٹٹولنے کی کوشش کی ہے ظالموں نے۔ حضرات مجھے یاد آیا حضرات صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان میں سے دو صحابی ہیں، ایک کا نام حویسہ، ایک کا نام حمیسہ، دونوں سگے بھائی تھے۔ یہ ہوا یہ کہ پہلے چھوٹا بھائی ایمان لے آیا، چھوٹا بھائی دامن مصطفیٰ میں آ گیا، غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈال لیا، اور رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے جب وہ غلام بن گئے تو اس زمانے میں ایک یہودی تھا جو معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، پیارے مصطفیٰ کی معاذ اللہ اپنی زبان کے ذریعے مذمت و توہین کیا کرتا تھا معاذ اللہ وہ،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا فلاں یہودی کو تمہیں قتل کرنا ہے. آپ اسلام کا مزاج دیکھیے، یہ میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جو سارے عالموں کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں. سب کو دنیا میں رہنے کا حق ہے، لیکن جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. بے شک بے شک. میں تو کہتا ہوں جسے اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو آگے بڑھے، ساری زندگی کی عبادت ایک طرح، اور مصطفیٰ کے گستاخ کو اگر اس نے اپنی تلوار سے جہنم میں پہنچا دیا ایک ہی جست میں، وہ کہاں پہنچے گا دنیا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی ہے. ہم نے دیکھا ہے یہ کہ آپ بھول جائیں گے پڑوسی ملک کو. ممتاز قادری آپ کے علم میں ہوگا، گستاخ رسول کو اسی کے پاس رہا کرتے تھے. وہ ایسا گولیوں سے بھون ڈالا کہ دنیا کے وکیل کہتے رہے اپنا بیان بدل تو بچا لیں گے، لیکن ممتاز قادری نے کہا تھا ارے یہ تو میں نے بہت کوشش کے بعد مرتبہ پایا ہے، گستاخ رسول کو مارا ہے تو میں کہتا ہی رہوں گا میں نے ہی مارا ہے، میں نے ہی مارا ہے، میں نے ہی مارا ہے. سب کچھ برداشت کیا لیکن گستاخ رسول کو کفر کردار تک پہنچا دیا، اور دنیا نے دیکھا کہ جو ممتاز قادری کو کوئی پہچانتا نہیں تھا ساری دنیا ممتاز قادری کو پہچاننے لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک مومن کے دل میں، جس کے دل میں رسول پاک کی محبت ہوگی، یقیناً پیارے مصطفیٰ کے گستاخوں سے نفرت ضرور ہوگی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. قرآن پاک نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. محبوب نہ پاؤ گے تم ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم قیامت پر. کس حال میں نہ پاؤ گے کہ وہ محبت کریں ان لوگوں سے جو دشمنی رکھتے ہیں اللہ و رسول سے، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹے ہی کیوں نہ ہو، کنبے والے ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اور جب آدمی اتنا تنکا توڑ الگ رہتا ہے تو قرآن فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے. گستاخان مصطفیٰ سے عداوت ضروری. میں عرض کر رہا تھا دو بھائی، چھوٹا بھائی ایمان لا چکا ہے، بڑا بھائی ابھی ایمان کی دولت سے مشرف نہیں ہوا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا. ایک یہودی رسول پاک کی شان میں توہین آمیز کلمات کہا کرتا تھا، معاذ اللہ، وہ گستاخی کرتا تھا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. سرکار نے بلایا، بلانے کے بعد فرمایا تمہیں فلاں یہودی کو جا کر کے قتل کرنا ہے. گھر گیا، تلوار سنبھالی. بڑا بھائی ابھی ایمان نہیں لایا تھا، کہنے لگا کہاں کا ارادہ ہے؟ تیور بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تلوار لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ فوراً کہا فلاں یہودی ہے، اسے قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ارے کیا کرو گے قتل کر کے تم؟ اس کے یہ احسان ہے ہمارے اوپر، یہ احسان ہے ہمارے اوپر، اسے قتل کرنے کے لیے مت جاؤ، کیوں جا رہے ہو تم؟ کہا تھا اس چھوٹے بھائی نے بھائی میرے نبی نے فرمایا ہے میں اسے جا کر کے قتل کروں گا، اس لیے کہ وہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے
اور ایمان والے کے نزدیک رسول پاک کے گستاخ کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں پہنچتا ہے. میرے نبی نے حکم دیا ہے جا کر کے قتل کروں گا اسے. سمجھانے لگا یہ احسان کیا ہے ہم پر, یہ احسان کیا ہے ہم پر. جملہ کہا تھا اس نے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے, کہا بھائی زیادہ سمجھانے کی کوشش مت کرو, میرے نبی کا معاملہ ہے, وہ میرے آقا نے فرمایا ہے, وہ تو یہودی ہے. اگر میرے آقا یہ فرما دے کہ تو اپنے بھائی کو جا کر کے قتل کر دے تو تجھے بھی قتل کر دوں گا, اس لیے کہ میرے نزدیک سب سے بڑا رشتہ غلامی ہے, مصطفیٰ کا رشتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تحفظ ختم رسالت, تحفظ ختم نبوت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ساری دنیا کان کھول کر کے سن لے کہ ہم انہی سرکاروں کے غلام ہیں. الحمدللہ سبحان اللہ. سب کچھ تو برداشت ہوگا, جو مال مانگو تو مال دیں گے, جو جان مانگو تو جان دیں گے, مگر نہ ہوگا ہم سے یہ ہرگز کے نبی کا چاہو جلال. حق ہے سبحان اللہ. بے شک بے شک. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی قطعی طور پر برداشت نہیں کی جائے گی, اور جیسے بھی ہوگا ہر ایمان والا اس کا رد کرنے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے بھی ہوگا اللہ اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائے. آمین آمین. اور جتنے بھی ظالم رسول پاک کے گستاخ ہیں اللہ سب کو ہلاک فرمائے. آمین. اور پیارے آمین. مصطفیٰ کے غلاموں کی اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرمائے. آمین. درود شریف پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج کی بات نہیں ہے, ہوا ہے ہمیشہ سے, ان ظالموں نے کیا ہے. یہ ایک یہودی تھا جس کا نام تھا ابو رافع, وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا, بہت بڑا گستاخ تھا وہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرمایا کون ہے جو اسے قتل کرے گا. آپ کو کئی چیزیں ایسی ملیں گی کہ گستاخ مصطفیٰ کی سزا قتل ہی دیکھی گئی ہے. کون ہے جو اسے قتل کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر آ گئے, سرکار اس کام کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. دیکھیں صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ جو رسول پاک کا گستاخ ہے موقع ملے اور اسے کافر کردار پر فنار کر دیا جائے. کہا حضور میں کروں گا. یہ جہاں رہتا تھا نا بہت بڑا اس کا گھر اور بڑا محافظ ایک قلعے جیسا بنا ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے. شام کا وقت ہوا. جب شام کا وقت ہوا تو حضرت چھپ کر کے, جو دربان تھا دروازے کو بند کرتا تھا قلعے کے, تو وہاں پر حضرت چھپ کر کے بیٹھے. اس کی نگاہ پڑی, اس نے کہا کہ بھائی جسے اندر آنا ہو آ جاؤ, جسے اندر آنا. تھوڑا سا جھکا ہوا تو اب کون کسے پہچانے, اس زمانے میں اتنی لائٹنگ تو تھی نہیں. حضرت موقع پا کر کے اور وہاں گھس گئے. اب ادھر ادھر ہو گئے. جہاں چابی اس نے تالا لگانے کے بعد ٹانگی تھی وہ آپ نے بھانپ لیا. بہت ساری بڑی جگہ تھی اس کی, وہ اپنے اوپر آرام کرنے کے لیے چلا گیا ابو رافع یہودی. ادھر حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کیا, موقع پا کر کے دربان ادھر ادھر ہوا, چوکیدار تالا کھولا, جو ساتھی تھے انہیں بھی اندر لے لیا. دیکھو صحابہ کرام کی ہمت کو سلام. اس کے بہت سارے غلام بھی تھے, بہت ساری چیزیں وہاں پر اہتمام. لیکن یہاں حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کا سناٹا آرام کرنے کے لیے اپنے بالا خانے میں وہ پہنچ گیا یہودی. حضرت نے کسی صورت سے اپنے ساتھیوں کو تو نیچے رکھا, کسی صورت سے چڑھتے چڑھتے جہاں وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سو رہا تھا وہاں حضرت پہنچ گئے رات میں. دیکھو صحابہ کرام نے جان پر کھیل کر تحفظ ناموس رسالت کا حق ادا کیا ہے. مسلمانوں بھائی کچھ بھی تو ہو سکتا تھا وہاں پر, اس کے گھر میں ہیں, کچھ بھی ہو سکتا, لیکن کوئی پرواہ نہیں تھی. بس تمنا یہ تھی کہ رسول پاک کے گستاخ کو زمین پر زندہ نہ رہنے دیا جائے. پہنچ گئے اوپر. پہنچنے کے بعد اب یہ تھا کہ وہاں پر بالکل اندھیرا,
ایک دم اندھیرا. اب کیسے کیا کریں؟ کوئی اس ٹائم پہ ٹارچ تو ساتھ میں تھی نہیں کہ بھائی جب جلا کر کے دیکھ لیں، یہ بھی ڈر، اپنے آپ کا بھی بچاؤ کرنا ہے. تو حضرت نے کیا ترکیب کی کہ وہاں پہنچ کر کے اچانک کہا ابو رافع، جیسے کسی کو آواز دیتے ہیں نا. اب جیسی اس نے کہا بس اسی کی آواز پر بجلی کی طرح دوڑے اور جہاں بڑا گھر تھا وہ لیٹا ہوا تھا وہیں جا کر کے اس کے تلوار ماری. آپ ذرا سوچیے ہمت، اسی کے گھر میں پہنچے، ماری تلوار. اب تلوار مار کر کے ظاہر کہ اپنا بچاؤ بھی کرنا تھا، تھوڑا سا پیچھے کو ہٹے. اب پیچھے کو ہٹے تو معاملہ یہ ہوا کہ ایک تلوار میں وہ مرا بھی کہاں ہوگا، دشمن تھا. پھر ہمت کر کے آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد جب تک اسے وہاں پر اتنے وار کیے جب تک اس نے دم نہ توڑ دیا، جب تک حضرت عبداللہ ابن وہاں سے ہٹے ہی نہیں. جب بالکل قتل کر سمجھے کہ مر گیا تو واپس جب آئے تو زینے سے اترنا تھا. اب جلدی جلدی اترنا تھا. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ واپس آتے میں سیڑھی پر سے آپ کا پیر رپٹ گیا. جب پیر پھسلا تو حضرت جیسے ہی گرے تو یہ پنڈلی جو ہوتی ہے نا اس کی ہڈی ٹوٹ گئی. لیکن صحابہ اکرام شیر تھے. اللہ اکبر. امامہ شریف باندھے ہوئے تھے، امامہ شریف اتارا اور فوراً ہی ٹانگ کو کس کر کے باندھ لیا اور کیسے بھی چلتے چلتے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ اپنے عتیق کو لیا اور لے کر کے باہر نکلے اور رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. سرکار آپ نے دشمن کو قتل کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات پہنچے رسول پاک کی بارگاہ کرم میں، لنگڑا کے چل رہے تھے نا. سرکار نے فرمایا کیا؟ وہ کہا حضور جلدی میں اتر رہا تھا، یہ ہڈی ٹوٹ گئی، یہ پنڈلی. زمانہ کتنا بھی ترقی کر گیا ہے آج، لیکن آج بھی اگر علاج کرانے جاؤ تو کئی دن لگیں گے. لیکن میرے مصطفیٰ جان مسیحا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا کہ سرکار جلدی میں اتر رہا تھا، اسے مارنے کے بعد تو گر گیا اور ہڈی ٹوٹ گئی. اتفاق کی بات تھی. حضور نے فرمایا پاؤں پھیلاؤ. پاؤں سیدھا کرایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈی کو ملا کر وہیں اپنا لعاب دہن شریف لگا دیا. فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی تکلیف ہی نہ ہوئی تھی، پہلے سے بھی زیادہ طاقت اللہ نے عطا فرما دی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس سے یہ پتا چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گستاخ کو قتل کرنے والے سے بہت راضی ہیں. جب بھی راضی تھے اب بھی راضی ہیں. اللہ کا بندہ آگے بڑھ کے اگر وہ کام انجام دے دے گا یقیناً رسول اللہ کی رضا حاصل کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس ظالم نے بھی رسول پاک کی شان میں گستاخی کی ہے آج بھی ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اب جانتے ہیں گستاخ مصطفیٰ کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. مکۃ المکرمہ شریف جب سرکار نے فتح فرمایا، جب فاتح مکہ بن کے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ شریف میں تشریف لے گئے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا دریا وہاں بہایا ہے. ہوا یہ تھا رسول پاک تشریف لے گئے، سارے مکہ کے کافروں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تو فرمایا تھا میرے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ انہوں نے کہا آپ کریم ابن کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا سنا تو میرے آقا نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں. وانتم طلقاء، تم سب آزاد ہو. جب رسول پاک نے رحمت کا دریا بہا ہے، چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، جہاں تاریخ تھا سخت کالا تھا، ظلمت کا دانتا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. عام رحمت کا دریا بہایا. لیکن میں توجہ چاہوں گا آپ کی، لیکن چند لوگ وہ بھی تھے کہ حضور نے فرمایا فلاں فلاں کو
معاف نہیں کیا جائے گا اگر وہ کعبہ کے خلاف کے پیچھے بھی چھپے ہوئے ملے تو وہاں جا کر کے انہیں قتل کر دیا جائے. آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھو. اور ایسا ہوا ہے. کون تھے وہ وہی تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے. صحابہ کرام نے کعبہ شریف کے پردوں سے نکالا اور نکال کر کے اتنا بھی نہ محسوس کیا کہ کعبہ شریف کے حتیم شریف سے باہر لے جائیں, بلکہ مقام ابراہیم کے پاس لا کر کے صحابہ نے گستاخی کے مصطفیٰ کی گردنوں کو اڑایا ہے. آپ اٹھا کر کے پڑھ لو. آخر کیا وجہ تھی بھائی؟ کعبۃ اللہ شریف اور مقام ابراہیم آپ نے دیکھا ہے نا کتنا قریب ہے. غلاف شریف تھا, یہ ظالم رسول پاک کی گستاخی کی تھی. اس نے نام اس وقت میرے ذہن پر نہیں ہے, اس نے گستاخی کی تھی. پردے کے پیچھے چھپ گیا تھا, یہاں بچ جاؤں گا. صحابہ کرام پہنچے علیہم الرحمت و رضوان اور وہاں سے نکالا اور نکال کر کے مقام ابراہیم کے پاس لا کر کے اسے قتل کیا ہے. آپ اٹھا کر کے پڑھیے. حضرات, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے, وہ جانتے تھے یہ کعبہ شریف ہے, کعبہ شریف کا صحن ہے, مقام ابراہیم ہے. اتنا تو کر لیتے کہ مسجد شریف سے, صحن شریف سے باہر اس ظالم کو لے آتے, لا کر کے قتل کر دیتے. لیکن صحابہ کرام نے اتنا بھی گوارا نہ کیا. کیا مطلب؟ ہمیں ذہن ملا کہ صحابہ کرام کا ماننا یہ تھا جو ہمارے نبی کا گستاخ ہے, اگر ہم اسے باہر لے کر کے جائیں گے تو اتنی سانسیں اور لے گا. ہمیں یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ مصطفیٰ کا گستاخ چند سانسیں بھی لے سکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تحفظ ناموس رسالت. سبحان اللہ. یہ ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گستاخ مصطفیٰ کو نہ کل برداشت کیا گیا تھا, نہ آج برداشت کیا جائے گا, نہ صبح قیامت تک برداشت کیا جائے گا. ہم سب کچھ تو گوارا کر سکتے ہیں, لیکن جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اسے کسی قیمت پر کوئی بھی سنی مسلمان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تو عرض کروں گا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو, آپ لوگوں میں جو جس لائق ہیں, آپ کے اثر و رسوخ گورنمنٹ تک ہیں, تو آپ اپنی باتوں کو گورنمنٹ تک پہنچائیے اور دباؤ ڈالیے کہ وہ ظالم جس نے ہمارے نبی کی شان میں فرانس کی سرزمین پر گستاخی کی ہے اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور قرار واقعی سزا اسے ملنی چاہیے تاکہ کوئی دوسرا ایسی ہمت نہ کر سکے. حضرات, یہ ضروری ہے جسے جو طاقت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی امن میں کوئی خلل پڑے. رسول پاک کے غلام تو امن والے ہی ہوتے ہیں. الحمدللہ مسلمان جہاں جاتا ہے امن کا پیغام لے کر کے جاتا ہے. ہمارے آقا نے دنیا میں تشریف لا کر امن پھیلایا ہے, بدامنی کو دور کیا ہے. اس لیے مصطفیٰ کا غلام کبھی امن کے خلاف بات نہیں کرے گا, لیکن اسی کے ساتھ ہم یہ بھی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے اور زمین پر زندہ رہے. اللہ نے جسے طاقت دی ہے اسے ختم کر دے. میں کہتا ہوں سینکڑوں برس کی عبادت ایک طرف اور اس کا یہ عمل اتنا قابل قبول ہوگا کہ اللہ کے رسول کی رضا اسے حاصل ہو جائے گی. گستاخ مصطفیٰ کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. پہلے سے آپ دیکھیں, کیا آپ نے تاریخ کے حوالے سے یہ نہ پڑھا؟ بارہا آپ نے سنا ہے امیر المؤمنین غیظ المنافقین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ نے بڑی عظیم شان عطا فرمائی. آپ نے پڑھا ہے سر, دو لوگوں کا معاملہ, ایک منافق کا اور ایک یہودی کا, پانی دینے کے سلسلے میں ہو گیا کوئی جھگڑا. کس کی باری ہے کس کی باری نہیں ہے, کس کا حق بنتا ہے. کہا تو چلو رسول پاک کی بارگاہ میں فیصلہ کرا لیں. منافق اور یہودی بظاہر تھا مسلمان لیکن دل کا چور پہنچ گیا رسول پاک کی بارگاہ میں. رسول پاک تو عدل نہ فرمائیں گے تو کون عدل کرے گا دنیا میں. میرے آقا نے دیکھا حق بنتا ہے یہودی کا, یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. باہر نکلے,
یہ دل کا اندھا رسول پاک کی بارگاہ کا گستاخ بظاہر مسلمان آئے باہر آنے کے بعد کہنے لگا یہ فیصلہ اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ماذ اللہ. کہا پھر کیا چاہتا ہے؟ یہودی نے کہا کہ چلو حضرت عمر سے فیصلہ کرا لیں. حضرت عمر سے کہا کہ چلو وہ بھی تو نبی کے صحابی ہیں, وہ بھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے. چلو پہنچے سرکار فاروق اعظم کی بارگاہ کرم میں, گئے اندر, بات چیت ہوئی. منافق نے سوچا میرے حق میں فیصلہ ہوگا, پہلے میں بات سنا دوں, لیکن اسی موقع پر فوراً ہی یہودی نے کہا فیصلہ جو بھی فرمائیں لیکن پہلے ایک بات سماعت فرما لیں, ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آ رہے ہیں, رسول پاک نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے. کہ پھر تیور بدل گئے فاروق اعظم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کہ اس نے کہا یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں, عمر سے فیصلہ کرائیں گے. اتنا سنا جلال کے آثار نمایاں ہو گئے. کہ ابھی کرتا ہوں فیصلہ. گھر میں گئے, تلوار نکال کر کے لائے, اور اسی موقع پر اس منافق جو بظاہر مسلمان کلمہ پڑھتا تھا وہ تلوار لائے اور اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر دیا ایک ہی بار کے اندر. سرکار فاروق اعظم نے فرمایا ہوگا اس موقع پر جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ میری نظر میں مصطفیٰ کا گستاخ ہے, اور گستاخ کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. جو میرے نبی کے فیصلے کو نہ مانے اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے. ماری تلوار, دو ٹکڑے کر کے زمین پر ڈال دیا. شور مچ گیا مدینہ شریف میں. عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا, مسلمان کو قتل کر دیا. حضرات میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا, یہاں رسول پاک تو ظاہری حیات طیبہ میں موجود تھے اس وقت. سرکار فاروق اعظم اتنا تو کر لیتے کہ چلو ذرا رسول پاک سے جا کر کے پوچھ لیں اس کے بارے میں کیا حکم نافذ ہوتا ہے. سرکار آپ کیا حکم دیتے ہیں, کیا اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں؟ لیکن فاروق اعظم کا مزاج بول رہا ہے جو میرے نبی کا گستاخ ہے اسے اتنی سانسیں لینے کا بھی حق نہیں ہے کہ میں جا کر کے پوچھوں, اس لیے کہ اس معاملے میں مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ مجھے تو بس یہ ہے اسلامی مزاج سمجھانا قیامت تک کے لیے جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی بار میں گردن کاٹ کر کے ڈال دی. شور مچا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا عمر تمہارے تعلق سے ایسی ایسی بات پہنچی ہے. عرض کرتے ہیں آقا اگر میں اسے مسلمان سمجھتا تو قتل ہی کیوں کرتا. میری نظر میں جو رسول پاک کا حکم نہ مانے, فیصلہ نہ مانے, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. آپ اٹھا کر کے پڑھ لو جن الفاظ میں فاروق اعظم نے عرض کیا تھا اللہ کو وہ ادا ایسی پسند آئی, انہی الفاظ میں قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا. حضرات یہ ہے محبت. تو محبت والوں نے نہ کل رسول پاک کے دشمنوں کو برداشت کیا تھا نہ آج برداشت کر سکتے ہیں. ہم ذمہ دار ممبر سے جماعت رضائے مصطفیٰ کے ایسے ظالموں کا کھل کر کے رد کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے جلد سے جلد ہماری گورنمنٹ اس گورنمنٹ پر دباؤ ڈالے اور اس ظالم کو کیفر کردار کو پہنچوانے کی کوشش کرے. اس لیے کہ ہر ایمان والے کا دل زخمی ہوا ہے اس خبر سے, چاہے آپ نے اخبار میں پڑھی ہوگی, چاہے آپ نے کسی اور ذریعے سے آپ تک یہ خبر پہنچی ہوگی. یقیناً ہر ایمان والے کا دل زخمی ہے. ہم سب کچھ گوارا کریں گے لیکن اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ذرا بھی گوارا نہیں کریں گے. اللہ اس ظالم کو ہلاک فرمائے اور جو بھی گستاخان مصطفیٰ ہیں اللہ سب کو ہلاک فرمائے, اور جو پیارے مصطفیٰ کے وفادار ہیں اللہ دنیا آخرت کی نعمتوں سے انہیں ہمارا مال فرمائے. ظاہر سی بات ہے کہ وقت ہو چکا ہے, اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر کل گفتگو ہوگی جو موضوع چل رہا ہے اس کے تعلق سے. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ہم سبوں کو
اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی گستاخ ہیں اللہ ان سے سچی نفرت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے بازوؤں میں ایسی طاقت دے کہ ایسے گستاخوں کو روئے زمین سے مٹا دے۔ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی، سارے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر دوران گفتگو مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔